بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم المعانی کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ شروعات کی تھی کلام سے۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر کی بحث چل رہی ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ خبر کسے کہتے ہیں، کسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ خبر سے غرض کیا ہے۔ اصلی غرض تو یہی ہے کہ فائدۃ الخبر یا لازم الفائدہ، لیکن کبھی کبھی خبر اپنے معنی سے نکل کر چند اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے استرحام وغیرہ کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے اضرب الخبر، یعنی خبر کی قسمیں۔ کتنے طرح کے خبر ہوتے ہیں؟ نیچے قاعدے پر آئیں، پہلے قاعدہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مثالوں سے اس کو تطبیق دیں گے۔ خبر کی تین قسمیں ہیں، ایک ابتدائی، دوسرے طلبی اور تیسرے انکاری۔ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا۔ اور یہ جو قسم ہوتی ہے وہ مخاطب کے حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مخاطب جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ خالی الذہن ہے، تو اس صورت میں کلام کے اندر تاکید نہیں لائی جاتی، اسی لیے اسے ابتدائی کہتے ہیں۔ اور اگر مخاطب متردد ہے تو کوئی ایک تاکید لے آتے ہیں کلام میں، اور اس سے کلام اس کو خبر کو طلبی کہتے ہیں۔ اور اگر مخاطب منکر ہے حکم کا، جو خبر کے اندر ہے اس کا منکر ہے، تو پھر تاکید لے آتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اس سے بات منوائی جا سکے کہ نہیں، بات ایسی ہی ہے، اس کو اطمینان دلایا جا سکے۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہے گا للمخاطب ثلاث حالات، مخاطب کی تین حالتیں ہیں۔ یہاں سے ڈائریکٹ سوال پوچھا جا چکا ہے، اسے دیکھ لیں کون کون سی ہیں، وہ بھی دھیان رکھیں۔ اب اندر جائیں گے تو یہ پوچھیں گے کون کون سی ہیں، ابتدائی، طلبی، انکاری، اور ایک کچھ ایسا آپشن دے دیں گے جو اس میں سے نہیں ہے، ملتا جلتا لگے گا، تو دھیان سے دیکھیں۔ ان یکون خالی الذہن من الحکم، مخاطب کبھی کیسا ہوتا ہے کہ حکم سے خالی الذہن ہوتا ہے۔ حکم سے مراد وہی جو محکوم بھی، محکوم علیہ ہم نے پڑھا تھا، جو نسبت ہے کلام کے اندر، جو حکم جس کو کلام متضمن ہے اسے وہ نہیں جانتا، بالکل خالی الذہن ہے۔ وفی هذه الحال یلقى الیہ الخبر خالیا من ادوات التوکید، اس حالت میں جبکہ وہ خالی الذہن ہو اسے خبر دی جاتی ہے ادوات توکید سے خالی۔ وہ خبر کیسی ہوتی ہے؟ تاکیدات کے جو حرف ہیں یا جو ادوات ہیں، فعل بھی ہو سکتا ہے، اس سے وہ خالی ہوتے ہیں، اسم بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ من الخبر ابتدائيا، اور اس قسم کی خبر کو ابتدائی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے مخاطب کی؟ ان یکون مترددا فی الحکم طالبا ان یصل الی الیقین فی معرفتہ، کہ حکم میں متردد ہو اور اس بات کا طالب ہو کہ اس حکم کی معرفت میں یقین تک پہنچے۔ وفی هذه الحال یحسن توکیدہ لہ، اس حالت میں بہتر ہے کہ اس کلام کو موقت کیا جائے لہو، اس مخاطب کے لیے، لیتمکن من نفسہ، تاکہ وہ اپنے آپ پہ قدرت پا سکے، یعنی یقین اور اطمینان اسے حاصل ہو سکے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ طَلَبِيًّا، اور اس قسم کو طلبی کہتے ہیں۔ تیسری قسم، اور نیچے کریں، ان یکون منکرا لہ، حکم کا منکر ہو مخاطب۔ وفی هذه الحال یجب ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر على حسب انکارہ قوة وضعفا، اس حالت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ خبر کو مؤکد کیا جائے، ایک مؤکد سے یا ایک سے زیادہ سے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے، جو اس کا انکار ہے اس کے انکار کے اکارڈنگ۔ انکار کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے، قوتاً تو دو لائے جائیں، تین بھی لائے جا سکتے ہیں، وضعفاً کم ہے تو ایک ہی لے آئیں گے، دو لے آئیں گے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ انکاریا، اور اس قسم کو انکاری کہتے ہیں۔ جس جو خالی الذہن ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں کلام میں تاکید نہیں ہوگی، لیکن جو متردد ہے اس کے لیے ایک تاکید کی مثال یہاں پہ دی ہیں، اور جو منکر ہوگا اس کے لیے دو یا تین تاکید، اس طرح کی جتنی مثالیں دی ہیں اس میں یہی ہے۔ لیکن قوت و ضعفاً کے اعتبار سے اگر وہ طلبی ہے
یعنی متردد ہے تب بھی دو تاکید لا سکتے ہیں. مخاطب کے اوپر اور سیاق و سباق کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا انکار کر رہا ہے، کس طرح سے چاہ رہا ہے، اسی حساب سے کلام کے اندر تاکیدات لائے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے کس کے ذریعے سے تاکید لائی جاتی ہے، وہ بتا رہے ہیں. لتوکید الخبر ادوات کثیرۃ، خبر کو موقت کرنے کے لیے بہت سارے ادوات ہیں. ان میں سے انا ہے، انا ہے، قسم ہے، لام ابتدا ہے، اور تاکید کے دونوں نون ہیں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ. واحرف التنبیہ، احرفی کیوں لگا ہے، احرف التنبیہ ہونا چاہیے، منہا واحرف التنبیہ. اور تنبیہ کی جو حروف ہیں الا، اللہ وغیرہ. والحروف الزائدہ، جو حروف زائدہ ہوتے ہیں وہ تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. زائدہ صرف جو ہے ترکیب کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں متعلق نہیں ہوتے ہیں، باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلام میں وہ فالتو ہیں، بیکار ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے با زائدہ لاتے ہیں وہ تاکید کا فائدہ، من زائدہ لاتے ہیں، کبھی کانا بھی زائدہ آتا ہے کلام کے اندر. وقد، اور قد کے ذریعے تاکید لائی جاتی ہے. وہ اما الشرطیہ، جب کسی کلام کے اندر اما کہہ کے آپ بات کریں گے، اس کے جواب میں فا بھی آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، تاکید کے لیے ہوگا. ان سب کی مثال ہم اوپر پڑھتے ہیں اور اس کو تطبیق دیتے ہیں. آسان بحث ہے، کوئی اس میں نہیں، وہ مشکل نہیں ہے. دیکھیں كتب معاویہ رضی اللہ عنہ الى احد عماله فقال، اپنے ایک عمال کی جانب خط لکھا حضرت معاویہ نے، اور یہ فرمایا کہ لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاستا واحدتا، ہمارے لیے یہ زیب نہیں، مناسب نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ہی طرح کی سیاست روا رکھیں، برتیں. لا نلین جميعا فیمرح الناس فی المعصیہ، ہم تمام جو ہے نرم نہ پڑ جائیں، ہم سب کے سب جو حکام ہیں، چاہے وہ عامل ہوں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہوں، سب کے سب نرم نہ پڑ جائیں کہ لوگ معصیت میں جو ہے پڑ جائیں، ہمارا خوش ہونا بالکل جو ہے مگن ہو جائیں. ولا نشتد جميعا، اور نہیں ہم سب کے سب سخت ہو جائیں. فنحمل الناس علی المحالک، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ابھاریں یا سبب بن جائیں ہلاکت کا. ولیکن تکون انت للشدت والغلظت، بلکہ آپ سخت رہو، شدت کے لیے رہو، غلظت کے لیے رہو. وَأَكُونَ أَنَا لِلرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور میں جو ہے نرمی اور رأفت اور رحمت کے لیے رہوں. یہاں کہیں قد وغیرہ دکھائی دے رہا ہے، انا نہیں جو سر، نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلام کو کیا کہیں گے، اس خبر کو کیا کہیں مطلب گے، ابتدائی. ابتدائی. اس کے اندر تاکید نہیں ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے خالی اس ذہن کے لیے. کون خالی جی اس ذہن ہے، کون منکر ہے، کون نہیں ہے، یہ سب سیاق و سباق سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی مثال دیں گے جہاں سیاق و سباق سے وہ آیت نازل ہوئی ہے. قال ابو تمام، ابو تمام کا یہ شعر ہے، ینال الفتح من عیشہ وہو جاہل، کہ نوجوان کوئی بھی اپنے عیش زندگی سے، رزق سے پا لیتا ہے. ینال الفتح من عیشہ، عیشی سے مراد یہ ہے کہ جو اسباب ہیں زندگی جینے کے، مال و دولت، وہ اس سے پا لیتا ہے. وہ جاہل، حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. وَيُقْدِ الْفَتَى، یقدی کسی کا مال کم ہونا. اور کوئی نوجوان ایسا ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، مال کم ہوتا ہے، فی دہرہ، پورے زمانے بھر. وَهُوَ عَالِمٌ، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا، اگر عقل مندی کی بنیاد پر رزق کا جاری ہونا ہوتا. ہلکنا اذن من الجہلہن البہائم، اے البہائم اذن ہلکنا، اس طرح سے ہیں. تو جو چوپائے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہے، وہ اپنی جہل کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کو رزق ملتا ہے. اسی کو کہا ہے شاعر نے کہ کم عاقل عاقل، کم جاہل کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ، وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، هذا الذي ترک الاوہام حائرتا وصیر العالم النحریر زندیقا. اسی معنی کو یہاں بیان کیا ہے. تو یہاں کوئی تاکید کے الفاظ ہیں؟ نہیں سر. نہیں ہے. اس کا مطلب یہ خالی اس ذہن کے لیے کہا گیا ہے. اور اس خبر کو کیا کہیں گے، الخبر ابتدائی. ابتدائی. اب نیچے آتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول ہے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور نیچے کریں
والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو رکاوٹ ڈالتے ہیں تم میں سے، اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جنگ میں مت جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ یہاں پہ کوئی لفظ ہے جو تاکید کے تمہیں معنی کا قد ہے، قد کے ذریعے تاکید ٹھیک لائی جاتی ہے، اور قد ایک ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کا مطلب ٹھیک کہ طلبی یہ طلبی ہے۔ ٹھیک نیچے اور آ جائیں۔ قال السری الرفا ان البناء اذا منحد جانبه لم يأمن الناس ان ينحد باقیه، کہ عمارت کی ایک جانب، اس کا ایک طرف جب گر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے، تو لوگ اس بات سے معمون نہیں ہوتے ہیں کہ باقی بھی گر جائے۔ ان یہاں تاکید ہے، ٹھیک یہ تاکید ہے، اس لیے یہ کلام کیا طلبی کہلائے گا؟ ہوگا طلبی ہوگا۔ طلبی قال ابو العباس الصفاح، یہ اس کے تو متکلم کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں بات کہنا چاہ رہا ہے۔ شعر تو مطلقاً کہتے ہیں تو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو مخاطب کر رہے ہیں جو کہ متردد ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو ایسے شخص کو مخاطب کیا جائے جو خالی و ذہن ہے یا منکر ہے، اور اسی حساب سے وہ اپنے کلام کے اندر تاکید لاتے ہیں۔ قال ابو العباس الصفاح، ابو العباس الصفاح یہ کون ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں۔ ٹھیک نیچے کرے حاشیے میں دیکھیے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ اول الخلفاء العباسیین بویع بالخلافت سنہ 132 ٹھیک ہے ہجری، وکان جوادن کریم الاخلاق توفی بالانبار۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے پیچھے حاشیے کے اندر جو متن میں جن خلفاء کا ذکر آیا ہے عباسی دور کے، کوئی چھٹا ہے کوئی ساتواں ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، اور اس طریقے کے سوال پرانے پرچوں میں پوچھے گئے ہیں، تو یہیں سے اٹھا کر کے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اپنا کہاں سے یاد رکھے، کہاں سے پوچھ لیا، حالانکہ ان کی پوری لسٹ بنا لی جائے خلفاء کے، عباسی دور کے، اموی دور کے، اور بار بار پڑھا جائے تو وہ ذہن میں رہ جاتا ہے، لیکن یہیں سے سوال بنتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ لَأُعْمِلَنَّ اللینا حتی ینفع حتی لا ینفع الا الشدہ، کہ میں نرمی سے کام لوں گا، نرمی کو کام میں لاؤں گا، نرمی سے کام لوں گا یہاں تک کہ وہ نرمی فائدہ نہ دے مگر شدت کی، یعنی نرمی سے برتاؤ کرتا رہوں گا، اور جب نرمی سے لوگ نہیں مانے تو پھر جو ہے شدت سختی اختیار کرنی پڑے گی۔ وَلَأُكْرِمَنَّ الْخَاصَّةَ مَا أَمِنْتُهُمْ عَلَى الْعَامَّةِ، اور خاص لوگ ہیں میں ان کا اکرام کرتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کے بارے میں مطمئن رہوں عام لوگوں پر۔ اگر وہ خواص جو ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ صحیح کر رہے ہیں اور ان کا شوشن نہیں کر رہے ہیں، تب تک جو ہے میں ان کا اکرام کرتا رہوں گا۔ وَلَأُغْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَصُلَّهُ الْحَقُّ، اور اپنی تلوار کو نہیں سوتوں گا، میان میں رکھا رہوں گا، نیام میں، یہاں تک کہ حق اسے سونپ دے، یعنی کسی کا حق دلانا ہو، مظلوم کا حق دلانا ہو تو میں اسے تلوار کے ذریعے بھی دلانا پڑے تو دلاؤں گا۔ وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا أَرَى لِلْعَطِيَّةِ مَوْضِعًا، اور میں عطیات دیتا رہوں گا یہاں تک کہ میں نہ دیکھوں کہ عطیہ کے لیے کوئی جگہ ہے، یعنی عطیات دینے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہی، نہ بچی ہو، تو اس وقت میں عطیات نہیں دوں گا، باقی میں دیتا رہوں گا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کلام کے اندر لَأُعْمِلَنَّ لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے، اسی طریقے ٹھیک سے دوسرے جملے کے اندر، تیسرے جملے کے اندر، چوتھے جملے کے اندر، تمام کے اندر دو دو تاکیدات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام سے کیا کہیں گے؟ خبر کی انکاری کون سی قسم میں انکاری ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال اور جان میں تمہارے آزمائش کی جائے گی، تم کو آزمایا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے، اس لیے یہ کلام کس معرض میں ہے؟ انکاری معرض انکار میں ہے۔ ایک اور مثال ہے واللہ انی لاخو ہمت تسمو الی المجد ولا تفتر، بخدا میں ہمت والا ہوں، ایسی ہمت جو بلند ہوتی ہے شرافت پانے کے لیے اور تھکتی اور کمزور نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر واللہ قسم کے ذریعے ایک تاکید ہے، پھر انی اس کے ذریعے ایک تاکید ہے، پھر لاخو میں جو لام تاکید ہے، تین تین تاکیدات ہیں، یہ بھی کیا ہوگا؟ کلام خبر انکاری بھی انکاری ہوگا۔ اب بحث کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، آسان ہی ہے بحث، دیکھیں۔ اذا تأملت الامثلة المتقدمة وجدتها اخبارا، گزشتہ جو مثال ہوئی
اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ سب خبر ہیں، انشاء نہیں ہے۔ خبر اور انشاء دو قسمیں چل رہی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ خبر ہے۔ ووجدتها في الطائفة الأولى خالية من أدوات التوكيد، اور پہلے مجموعے میں آپ پائیں گے ان جملوں کو کہ وہ تاکید کے ادوات سے خالی ہیں۔ وفي الطائفتين الأخيرتين مؤكدة بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر، اور آخری دو جو مجموعے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کلام مؤکد ہے ایک مؤکد سے یا دو سے زیادہ سے۔ فمسر فی هذا الاختلاف، کلام کے اندر اس اختلاف کا راز کیا ہے؟ اذا بحثت لم تجد لذلك سببا سوى الاختلاف حال المخاطب فی کل موطن، جب آپ تلاشیں گے، بحث کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کوئی سبب نہیں پائیں گے کہ ہر جگہ میں مخاطب کا حال مختلف ہے، اسی لیے ایسا کلام کیا گیا ہے۔ فهو فی امثلۃ الطائفۃ الاولی خالی الذہن من مضمون الخبر، چنانچہ وہ یعنی مخاطب پہلے گروپ کے مثالوں میں خالی الذہن ہے خبر کے مضمون سے، جسے قاعدے کے اندر حکم کہا تھا۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَرَ الْمُتَكَلِّمُ حَاجَةً إِلَى تَوْكِيدِ الْحُكْمِ لَهُ، اسی لیے متکلم نے ضرورت نہیں سمجھی، یہ نہیں سمجھا کہ اس کے لیے حکم کو مؤکد کیا جائے۔ لم ير حاجة، ضرورت نہیں دیکھی حکم کو اس کے لیے مخاطب کے لیے مؤکد کرنے کا۔ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ خَالِيًا مِنْ أَدَوَاتِ التَّوْكِيد، اسی لیے متکلم نے مخاطب کو خبر دی، ایسی خبر جو کہ تاکید کے ادوات سے خالی ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَخْبَارِ ابتدائيًا، خبر کی اس قسم کو ابتدائی کہتے ہیں، ابتدائی نام دیا جاتا ہے۔ اور نیچے ہیں اما فی الطائفة الثانیہ فالمخاطب له بالحکم المام قلیل یمتزج بالشک، جہاں تک دوسرے گروپ کی مثال کی بات ہے تو مخاطب کو وہاں پہ حکم کے بارے میں تھوڑا علمام ہے، تھوڑی جانکاری ہے، تھوڑی مناسبت ہے۔ مخاطب لہو بالحکم علمام قلیل، اسے تھوڑی جانکاری معلومات ہیں۔ یمتزج بالشک، جو کہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ شک کے ساتھ، یعنی پوری طرح یقین نہیں ہے۔ وَلَهُ تَشَوُّفٌ، اور اسے جو ہے تطلع ہے، جستجو ہے، إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ، کہ حقیقت کو جانے۔ وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين، اور اس حال میں اچھا ہے کہ اسے خبر دی جائے، اس حال میں کہ خبر کے اوپر مسحة من اليقين، یقین کی ایک چھاپ ہو، وہ چھاپ کیا کرے؟ تجلو له الامر، اس کے سامنے معاملے کو واضح کر دے، وہ تدفع عنہ الشبہۃ، اور مخاطب سے شبہے کو دور کر دے۔ ولذلك جاء الكلام في المثال الثالث مؤکدا بقد، اسی لیے تیسری مثال میں کلام مؤکد آیا ہے قد کے ذریعے سے۔ وفي الرابع مؤکدا بان، اور چوتھی مثال میں ان کے ذریعے سے مؤکد آیا ہے۔ ويسمى هذا الضرب طلبيا، اور اس قسم کو طلبی کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اما فی الطائفة الاخیرہ فالمخاطب منکر للحکم جاحد له، رہ گئی آخری مجموعے کی خبر جو کلام ہے، تو مخاطب اس کے اندر کیا ہے؟ حکم کا منکر ہے، اور اس کو ریفیوز کرنے والا، ایک ہی معنی میں ہے جاحد اور منکر۔ جوحد کے اندر تھوڑا اور زیادہ سختی پائی جاتی ہے، ہٹ دھرم ہونا، اس کے لیے جحود کا لفظ آتا ہے، جانتے ہوئے بھی انکار کرے، جانے لیکن مانے نہ۔ وفي مثل هذه الحال يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم، اس حالت میں واجب ہو جاتا ہے، پہلے یحسن کہہ رہے تھے، لیکن جب انکاری آ جائے، مخاطب جو منکر ہے، تو پھر تاکید لانا کلام کے اندر واجب ہے کہ کلام کے اندر لایا جائے، یضمن الکلام، کلام کے اندر لایا جائے، کیا لایا جائے؟ وہ ما یدفع، وہ چیز ہے، کہاں سے لایا جائے؟ تاکید اور تقویت کے وسائل میں سے وہ چیز لائی جائے جو مخاطب کے انکار کو دور کر دے اور اسے ماننے پر مجبور کرے، یا یدعوہ، اسے دعوت دے، بلائے، سبب بنے۔ ویجب ان یکون ذلک بقدر الامکان، انکاری قوتا وضعفا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کیا ہو؟
انکار کے بقدر ہو، انکار کتنا کر رہا ہے، قوتاً زیادہ کر رہا ہے، وضعفاً یا کم کر رہا ہے، اسی حساب سے تاکید لائی جائے۔ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْكَلَامُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ مُؤَكَّدًا بِمُؤَكَّدَيْنِ هُمَا الْقَسَمُ وَنُونُ التَّوْكِيدِ، اسی لیے پانچویں اور چھٹی دو مثالوں میں کلام مؤکد آیا ہے، دو مؤکد کے ساتھ، مؤکد کے ساتھ، اور وہ قسم اور نون توکید ہے۔ اما فی المثال الاخیر فقط فرض الشاعر ان الانکار اقوا، رہی آخری مثال تو شاعر نے اس میں یہ فرض کیا، یہ مانا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ بہت زیادہ انکار کر رہا ہے، ان الانکار اقوا، انکار زیادہ قوی ہے، ولذلک اکدہ بثلاث ادوات، اسی لیے کلام کو مؤکد کیا ہے تین ادوات کے ذریعے، یہ قسم ہے، ان اور لام ہے، ویسمى هذا الضرب انکاریا، اور اس قسم کو کیا کہتے ہیں، انکاری۔ واضح ہے؟ جی 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 نیچے آئے اور ولتوکید الخبر ادوات کثیرہ، خبر کو مؤکد کرنے کے لیے بہت سارے ادوات ہیں۔ صنعتی عند ذکر القواعد، جب قاعدہ کا ہم ذکر کریں گے وہاں پر ہم لائیں گے علی طائفۃ صالحۃ منہا، ایک اچھی خاصی تعداد ادوات کی، اور انہوں نے وہاں پہ بیان کیا ہے جو ابھی بیان کیا، کون کون سے ہیں، قد ہے، قسم ہے، نون توکید ہے، جو ہم ابھی پڑھ لیے ہیں۔ اب آئیں نموذج کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ فی تعین اضرب الخبر و ادوات التوکید، یہ نموذج ہے۔ قال ابو العتاہیہ انی رأیت عواقب الدنیا فترکت ما اہوا لما اخشا، میں نے دنیا کے انجام کو دیکھ لیا، چنانچہ میں نے چھوڑ دی اس چیز کو جس کو میں چاہتا تھا، لما اخشا، اس سبب سے کہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، دنیا کے انجام کو دیکھ لیا ہوں، اس لیے جس چیز کی مجھے چاہت تھی اب میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی انجام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، انی ہے، ایک ہی ہے، تو کیا کہیں گے، طلبی کہیں گے۔ قال ابو الطیب، ابو الطیب نے کیا کہا، علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، مشہور شعر ہے، وتأتی علی قدر الکرام المکارم، وتکبر فی عین الصغیر صغارها وتصغر فی عین العظیم العظائم، ٹھیک ہے۔ جی عظیمتن کی جمع عزائم، یہاں سے سوال اٹھا کے پوچھا ہوا ہے پچھلے پرچوں میں۔ مکرمتن کی جمع مکارم، تو یہ سب بھی چیزیں دھیان سے دیکھتے رہیں، حاشیے کے اندر مذکور ہیں۔ شعر کا مفہوم معلوم ہی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آدمی جتنا عظیم ہوتا ہے اس سے کارنامے اتنے عظیم ہوتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ جو ہے اسی اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ بتائیں اس میں کیا ہے، کہیں ہے دکھ رہی؟ کہیں ہو ہی نہیں، تاکہ تو ابتدائی ہے۔ ابتدائی ہے۔ قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وإنی لحلو تعترینی مرارۃ وإنی لتراک لما لم اعود، میں میٹھا ہوں، کبھی کبھی سختی میرے اوپر آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور میں اس چیز کو بالکل چھوڑ دینے والا ہوں جس کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، انی ہے، لام ہے، جی دو ہے، تو کیا کہیں گے اسے، انکاری انکاری ہے۔ اور نیچے آ جائیں، اور نیچے رجانی نے کیا کہا، انا لفی زمن ملآن من فتن فلا يعاب به ملآن من فرق، فرق کے معنی خوف کے آتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں ہیں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس شخص کی ملامت نہیں کی جائے گی، عیب جوئی نہیں کی جائے گی جو خوف سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ زمانہ ہی فتن ہے، لہذا ڈرنا واجب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں انا ہے، پھر لام تاکید ہے، دو تاکیدات، تو اسے کیا کہیں گے، انکاری انکاری۔ وہ جو دوسرا جملہ ہے فلا يعاب به ملآن من فرق، اس کے اندر کوئی تاکید ہے، نہیں سر، اسے کیا کہیں گے، ابتدائی ابتدائی۔ قال لبیب، سبھی سمجھ رہے ہیں، جی جی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا، حضرت لبید کا قول ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری موت آ کے رہے گی، بے شک موت اس کے تیر خطا نہیں کرتے، لا تطیشو و لا تخطئ، بتائیں یہاں پہ انکاری، لگ کا یہ ہاں، قد بھی آیا ہے، لب بھی قد آیا بھی ہے، ہے، تو لام بھی ہے، تو تیسرے انکاری ہے، اس مستقل طریقے سے لگ ہے۔
دوسرے جملے میں کتنی تاکیدات ہیں؟ ان المنایا لا تطش صیامها میں سر انّا ہے یہاں پہ، صرف ایک ہی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سر طلبی ہوگا۔ قال النابغة الزبياني ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب، کہ تم باقی رکھنے والے نہیں ہو کسی بھائی کو جس کی تم اصلاح نہ کرو۔ على شعث، شعث کے معنی اشعث اغبر پڑھا ہوگا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے جس کے بال پراگندہ ہوں۔ تو شعث کے معنی یہاں کہ لا تلمہ یا لا تصلحہ ما تشعث من امر فسد، خراب ہو جانا، فاسد ہو جانا۔ تو تم کسی ایسے بھائی کو باقی نہیں رکھ سکتے اپنے تعلق میں، لا تلمہ علی شعث، جس کی خرابی کی تم اصلاح نہ کرو۔ کیوں؟ ای الرجال المہذب، کون ایسا آدمی ہے جو پوری طرح مہذب ہے، جس کے اندر کوئی کمی یا عیب نہ ہو، ہر شخص کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک بات پر آپ ناراض ہو جاؤ گے تو پھر تم لست بمستبقین اخن، دوستی تمہارے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو کس چیزوں سے چشم پوشی کرنی پڑتی ہے اور اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شعر کا مطلب جی جی یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، بمستبقین، لستا جی جو با ہے وہ زائدہ ہے، جی وہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید کا۔ ایک جی ہی ہے اس لیے کیا کہیں طلبی گے؟ طلب۔ طلبی قال الشریف الرضی قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم، بالکل صحیح بات ہے کہ کبھی کبھی جو بزدل ہوتا ہے وہ اپنے مال سے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تک بہادر آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، معدم۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ سر قد قد ہی ہے تو طلبی ایک ہی ہے تو یہ طلبی ہوگا۔ آگے ہیں الاجابہ کے اندر یہی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں دوسری بحث، وہ کون سی ہے؟ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر کی بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کلام جب کیا جاتا ہے تو کس کے لیے تین مخاطب ہوتے ہیں، انکاری، ایک طلبی اور ایک ابتدائی، جو اس سے بولیے ابتدائی، طلبی اور انکاری، ٹھیک ہے؟ کب کرتے ہیں؟ جبکہ وہ خالی ذہن ہو تو ابتدائی ہوگا، تاکید نہیں ہوں گی، اور طلبی ہو تو ایک تاکید، انکاری ہو تو دو یا دو سے زیادہ تاکید کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتضی ظاہر، ظاہر کا جو تقاضا ہے، ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خالی ذہن ہے اور کلام کو بغیر تاکید کے لایا جائے، لیکن پھر بھی ہم تاکید لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی انکار کر رہا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کے اندر تاکید لائی جائے، لیکن ہم بغیر تاکید کے اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خروج الخبر عن مقتضی الظاہر، ظاہر کے تقاضے سے ہٹ کر خبر کو لانا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ وہ قاعدے کے اندر ذکر کر رہے ہیں، پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مثال سے اس کو تطبیق دیں گے۔ دیکھیے، اذا القی الخبر خالیہ من التوکید لخالی الذہن ومؤکدا استحسانا للسائل المتردد ومؤکدا وجوبا للمنکر کان ذلک الخبر جاریا علی مقتضی الظاہر۔ وہی چیزیں ہم پڑھ چکے کہ جب خبر دی جائے تاکید سے خالی، کس کے لیے؟ اس شخص کو جو کہ خالی الذہن ہے، ومؤکدا، اور جب خبر دی جائے تاکید کے ساتھ، یہ تاکید وجوباً ہو جائے استحساناً، استحساناً یعنی اچھا ہے، کس کو دی جائے؟ اس سائل کے لیے جو متردد ہے، یعنی جاننا چاہتا ہے، اور مؤکداً، اور کلام کو مؤکد لایا جائے وجوباً، کس کے لیے؟ منکر کے لیے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کان ذلک الخبر جاریا علی مقتضی الظاہر، یہ کہیں گے کہ کلام جو ہے مقتضی ظاہر کے مطابق جاری ہے، ٹھیک ہے؟ اب جی جو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے کہ وقد یجری الخبر علی خلاف ما یقتضیہ الظاہر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف جاری ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لاعتبارات، چند اعتبارات کی وجہ سے۔ اعتبارات، سوچ، فرضیات، سپوز آدمی مان لیتا ہے کہ بھائی یہ منکر ہے۔ ایسا کیوں مانتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، یلحظها المتکلم، جسے متکلم نوٹس کرتا ہے ان اعتبارات کو، اور پھر اسی حساب سے وہ کلام لے آتا ہے۔ ومن ذلک ما یاتی، کیا ایسی چیز ہے جو نوٹس کر لیتا ہے؟ اس میں سے دیکھیے یہ ہے، ان ينزل خالی الذہن منزلۃ السائل المتردد، جو خالی الذہن ہے
اس کو کس کے درجے میں اتار لیا جائے؟ سائل متردد کے درجے میں اتار لیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے خالی الذہن ہے تو کلام کیا ہونا چاہیے تھا؟ تاکیدات سے خالی ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کو درجے میں اتار لیا ہے سائل متردد کے، تو اب کلام کیسا ہوگا؟ طلبی یا انکاری؟ بولیں، سر آپ کی آواز بریک ہو رہی۔ آواز اب آ رہی ہے؟ جی جی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دیکھیے کہا ہے کہ خالی الذہن کو سائل متردد کے درجے میں اتار لیا جائے۔ تو جب خالی الذہن تھا تو کلام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ تاکیدات سے خالی، لیکن جب اس کو ہم نے کس کے درجے میں اتار لیا؟ سائل متردد کے درجے میں، تو اب کلام کیسا ہو جائے گا؟ یہ طلبی ایک تاکید کے ساتھ۔ ہاں طلبی ہو جائے گا۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ اذا تقدم فی الکلام ما یشیر الی حکم الخبر، جبکہ کلام میں کوئی ایسی چیز گزری ہو جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ جیسے مثال دیں گے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، پھر تاکید لائے گئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو ان زلزلۃ الساعۃ یہاں پہ تاکید لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خالی اس ذہن کا مخاطب ہے، پہلے میں نہیں ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم جو کہا گیا ہے اپنے رب سے ڈرو، تو گویا اس کے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ کیوں ڈریں، جی وہ جی جاننا چاہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا تقدم فی الکلام ما یشیر الی حکم الخبر، اب جو ہے خبر کے مضمون میں یہ چیز ہے کہ ان کو بتایا جائے، اس لیے تاکید کے ذریعے سے کلام کیا گیا۔ اب دیکھیے دوسری قسم کیا ہے؟ ان یجعل غیر المنکر کل منکر، جو منکر نہیں ہے اس کو منکر کے درجے میں اتار لیا جائے اور کلام کو مؤکد کیا جائے۔ کیوں اتارتے ہیں؟ لظہور امارات الانکار علیہ، انکار کی علامتیں اس کے اوپر ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ جیسے کہ ابھی مثال دیں گے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کہا جائے کہ ان بر الوالدین لواجب، اس طرح کے تو اسے تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، مسلم غیر مسلم کوئی پوری انسانیت کو معلوم ہے، پھر کیوں ایسا بات کہی جائے گی تاکید کے ذریعے؟ اس لیے کہ چونکہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ نافرمانی اس بات کی علامت ہے کہ وہ منکر ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو اس کو جی منکر کے درجے میں اتار کے کلام کو موقت کیا گیا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ ان یجعل المنکر کغیر المنکر، جو منکر ہے اس کو غیر منکر مان لیا جائے۔ کلام کو موقت کرنا تھا لیکن بالکل جو ہے خالی کر دیا ادوات توکید سے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ان کان لدیہ دلائل و شواہد، جبکہ اس کے پاس دلائل ہوں، شواہد ہوں۔ ایسے لو تأملها، اگر ان میں وہ غور کرے، لرتدع عن انکارہ، تو اپنے انکار سے وہ باز آ جائے۔ جیسے کہ مثال دیں گے کہ الہکم الہ واحد، یہ مخاطب کن کے لیے ہے؟ جو وحدانیت کے منکر ہیں۔ تو منکر ہیں تو تاکید لانا تھا، لیکن تاکید اس لیے نہ ہے کہ ان کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا، ان کی زیادہ اہمیت نہیں دی کہ اتنے دلائل شواہد اس کونین کے اندر موجود ہیں کہ ان میں غور کریں تو خود پتہ چل جائے کہ خدا واحد ہے، ایک ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم جی مثال جی اوپر کریں۔ امثلہ قال تعالی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ان سے مخاطب نہ ہوئے جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ کلام کو تاکید لایا گیا، حالانکہ خالی اس ذہن ہے جو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اتنے سے، لیکن جب یہ کہا کہ ان کے بارے میں مجھ سے مت کہیے کہ میں ان کو مغفرت کر دوں، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا ہوگا کیا؟ واقع ڈبا دیے جائیں گے یا کیا ہوگا؟ تو گویا اب جو ہے یہاں پر مخاطب کو اتار لیا گیا کس کے درجے میں؟ طالب متردد کے متردد درجے کے۔ میں، کہ وہ جی جاننا چاہ رہا ہے، شک و پشو پنج میں ہے، اس لیے انہم مغرقون، یہاں پہ کلام کو موقت لایا گیا۔ کیا قسم ہو جائے گی؟ ایک طلبی۔ طلبی ہو جائے گی۔ جی فقال جی تعالی وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام کی زبانی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، اپنے نفس کو پاک صاف نہیں بتاتا ہوں۔ یہ خالی و ذہن کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ کلام کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کی نسبت نفس کی طرف کی جا رہی ہے جو غیر مرغوب ہے۔ تو کیا ہے؟ نفس کرتا کیا ہے کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے؟ گویا کہ اس کو درجے میں اتار دیا گیا کس کے؟ متردد، سائل متردد کے۔ سائل منکر کے، دو ہیں نا، ان النفس جی 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 لامارۃ، جی ہے نا؟ جی
دیکھتے ہیں آگے کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں، اور طلبی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو. ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک ایک طائفہ کی مثال میں دو دو دے رہے ہیں. وقال تعالی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم بھی اس کے بعد یعنی بعد الخلق والحیات، پیدا کرنے اور زندگی بخشنے کے بعد تم بھی مرنے والے ہو. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ خالع الذہن کے لیے ہے، یہ جی خالع الذہن کے لیے پھر بھی تاکید لائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہو مرنے کے انکار کر رہے ہیں. اگر جی ان کو مرنے کا یقین ہوتا تو پھر وہ اس کی تیاری کرتے، موت سے غفلت نہ برتتے، نیک کام کرتے، لیکن وہ کر نہیں رہے ہیں. تو گویا ان مخاطبین کو اتار لیا گیا منکر کے درجے میں، اور کلام ان سے تاکید کے ذریعے کیا گیا. جی وقال حجل بن نطلہ القیسی، کیا کہتے ہیں؟ جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، کہ شقیق آیا اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھتے ہوئے. اس کو ذرا نیچے کرے، حاشیے کے اندر اس کی تشریح دی ہوئی ہے. عارضن کے معنی پیش کرنے کے بھی آتے ہیں، اور چوڑائی میں کسی چیز کو کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے. شقیق کون؟ احد بنی عامر بن عبد قیس بن معن ہے. عارضا رمحہ ای جاعلا رمحہ وهو راکب علی فخذیہ، اپنے نیزے کو اپنے ران پہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سوار ہیں. بحیث یکون عرض الرمح فی جہت العدو، اس طور پہ کہ جو نیزے کا چوڑائی والا حصہ ہے وہ دشمن کی طرف ہے. تو آدمی جب جنگ کرنے جاتا ہے تو جو نکیلا حصہ ہوتا ہے وہ دشمن کی طرف لے کر کے جاتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا ہے شقیق. کیوں؟ وذالک ادلالا بشجاعت، اپنے بہادری پہ ناز کرتے ہوئے، واستخفافا بمن یقابلہم، اور جن سے وہ مقابلہ کرنے والا ہے ان کو ہیٹ سمجھتے ہوئے، حتی کانہ یعتقد، گویا کہ وہ سمجھ رہا ہے شقیق کہ انہم لا سلاح عندہم، کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ بنی عمک وہ لوگ ہیں جن سے شقیق کا مقابلہ ہے. اب جب یہ مقابلہ کرنے جا رہا ہے تو نیزہ کو لے کے جانا چاہیے، بالکل اس طرح سے اٹھا کے کہ بالکل وار کرنے والا ہو، جنگ کی تیاری کے لیے جا رہا ہے. وہ بالکل استخفاف کر رہا ہے کہ ان کے پاس تو کیا ہم سے لڑیں گے، میں اتنا بہادر ہوں. نیزے کو ایسا رکھا ہوا ہے جیسے کہ جنگ کے لیے تیار ہی نہ ہو، ایسے ہی کام تمام کر دوں گا ان کا. تو گویا اب شقیق یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، جبھی تو اتنی بے پرواہی کے ساتھ جا رہا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا آگے جو ہے ان بنی عمک فیہم رماح. ٹھیک ہے؟ تو شقیق اس بات کا منکر نہیں ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. اس کے اس ہاؤ بھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا وہ انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہا ہے ان بنی عمک فیہم رماح، اس لیے اس کے اندر تاکید لا کر کے کلام کیا گیا ہے، اس کو منکر کے درجے میں اٹھا. دوسرا آگے دیکھیں، وقال تعالی یخاطب منکری وحدانیتہ، جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے منکرین ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جب منکر ہیں تو تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن کیا کیا ہے؟ بغیر تاکید کا کلام کیا ہے، اس لیے کہ منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسے دلائل شواہد موجود ہیں کہ اس میں غور کریں تو وہ اس عقیدے سے باز آ جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور مثال الجہل ضار، جہالت نقصان دہ ہے. کس سے آپ کہیں؟ لمن ینکر ضرر الجہل، جو جہل کے نقصان کا انکار کرے. اگر وہ انکار کر رہا ہے تو پھر کلام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ان الجہل لضار، اس طرح کے کوئی واللہ اس طرح کا کلام ہونا چاہیے تھا جی تاکید کے ساتھ. اسے کیوں منکر سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر جی بھی اگر تاکید کو ختم کیا، اسی کے منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا، کیونکہ جہل کے نقصان دہ ہونے کے اتنے دلائل شواہد موجود ہیں کہ آدمی تھوڑا بھی غور و فکر کر لے تو اسے آسانی سے یہ بات معلوم ہو جائے. تو یہ چند اعتبارات ہیں. اور نیچے کریں البحث ہم پڑھ لیں. عرفنا فی الباب السابق، گزشتہ باب میں ہم نے یہ جان لیا ان المخاطب اذا كان خالی الذہن القی الیہ خبر غیر مؤکد، کہ جب مخاطب خالی الذہن ہو تو اسے خبر دی جاتی ہے غیر مؤکد. وان كان مترددا فی مضمون الخبر طالبا معرفتہ حسن توکیدہ لہ، اور جب وہ متردد ہوتا ہے خبر کے مضمون کے بارے میں اور اس کو جاننے کا خواہاں ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کے لیے کلام کو مؤکد کیا جائے. وان كان منکرا وجب التوکید، اور جب وہ منکر ہوتا ہے تو تاکید لانا واجب ہو جاتا ہے.
وإلقاء الكلام على هذا النمط، اور اس طریقے پہ کلام کرنا، ہوا ما یقتضیہ ظاہر، وہ ہے جو ظاہر کا تقاضا ہوتا ہے، وقت توجد اعتبارات، اور وہاں کچھ ایسے اعتبارات پائے جاتے ہیں، تدعو الی مخالفت هذا ظاہر، جو تقاضا کرتے ہیں کہ اس ظاہر کی مخالفت کیا جائے، نشرحها فیما یاتی، جس کی شرح ہم آپ کو نیچے کر رہے ہیں۔ انظر الی المثال الاول، پہلے مثال کو دیکھیے، تجد المخاطب خالی الذہن من الحکم الخاص بالظالمین، آپ پائیں گے کہ مخاطب خالی الذہن ہے حکم سے جو ظالمین کے ساتھ خاص ہے، کیا ہونے والا ہے۔ وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ عَلَى هَذَا أَنْ يُلْقَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ، اور مقتضى ظاہر یہ تھا، ظاہر کا تقاضا یہ تھا اس پر کہ کلام یا خبر انہیں دی جائے غیر مؤکد۔ وَلَكِنَّ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ جَاءَتْ بِالتَّوْكِيدِ، لیکن آیت شریفہ کے اندر تاکید کا استعمال ہوا ہے۔ فَمَا سَبَبُ خُرُوجِهَا عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، تو ظاہر سے، مقتضى ظاہر سے خروج کا کیا سبب ہے؟ السبب ان اللہ سبحانہ لما نہا نوحا عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك الى التطلع الى ما سيصيبهم، سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو منع فرمایا کہ ان کے مخالفین کے بارے میں ان سے مخاطب نہ ہوں، اس بات نے انہیں ابھارا کہ وہ جاننا چاہیں کہ انہیں کیا لاحق ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی، اب کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ فنزل لذلك منزلۃ السائل المتردد، اسی وجہ سے انہیں سائل متردد کے درجے میں اتار لیا گیا۔ اور نیچے کریں۔ حکم علیہم بالاغراق ام لا، ان کے خلاف جو ہے ان پر فیصلہ ہوا ہے وہ ڈبانے کا ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ فاجیب بقولہ، اس کا جواب یہ دیا گیا انہم مغرقون، یہاں پہ تاکید لایا گیا۔ وکذالک الحال فی المثال الثانی، اور یہی حال دوسری مثال میں ہے۔ فان المخاطب خالی الذہن من الحکم الذي تضمنه قوله تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ مخاطب اس حکم سے خالی الذہن ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول ان النفس لامارۃ بالسوء متضمن ہے، غیر ان هذا الحکم، سر آواز نہیں آ رہی۔ ہلو آواز آ رہی؟ جی ابھی آ سر رہی ہے۔ اب آ رہی ہے۔ ہاں، کہاں سے کٹ گئی تھی آواز؟ سر شروع یہ پیرا جیسے شروع کیا آپ نے۔ چلیے، وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، اور یہی حال دوسری مثال میں ہے۔ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ خَالِيُ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ مخاطب اس حکم سے خالی الذہن ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَمَّا كَانَ مَسْبُوقًا بِجُمْلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، لیکن یہ حکم جب اس سے پہلے ایک جملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول وما ابرئ نفسی ہے، وہی تشیر الی ان النفس محکوم علیہ بشیء غیر محبوب، اور یہ جملہ اشارہ کرتا ہے کہ نفس کی طرف ایسا حکم لگایا گیا ہے جو محبوب چیز نہیں ہے۔ محکوم علیہ، وہی مسند الیہ، محکوم بھی محکوم علیہ جو ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ نسبت کی گئی ہے نفس کی طرف، میں بری نہیں ہوں۔ اصبح المخاطب مستشرفا متطلعا الى نوع هذا الحكم،
اب مخاطب کیا ہو گیا، اسے جو ہے للک ہوئی، جاننے کی جستجو ہو گئی کہ اس حکم کی نوعیت کو جانے کہ بھائی کیوں ایسی بات کہی گئی کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں، کچھ تو معاملہ ہے۔ فنزل من اجل ذلك منزلۃ الطالب المتردد، اسی وجہ سے مخاطب کو طالب متردد کے درجے میں اتار لیا گیا۔ والقی الیہ الخبر مؤکدا، اور اسے خبر تاکید کے ساتھ دی گئی ہے۔ انظر الى المثال الثالث، تیسری مثال کو دیکھیں۔ تجد المخاطبین غیر منکرین الحکم الذی تضمنہ قولہ تعالی، آپ پائیں گے کہ مخاطبین انکار کرنے والے نہیں ہیں اس حکم کا جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ فما السبب اذن فی القاء الخبر الیہم مؤکدا، تو پھر انہیں خبر دینے کی کیا سبب ہے کہ انہیں خبر تاکید کے ساتھ دی گئی ہے؟ السبب ظہور امارات الانکار علیہم، سبب یہ ہے کہ ان کے اوپر انکار کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الانکار، چنانچہ موت سے ان کا غفلت اور نیک کام کے ذریعے سے موت کی تیاری ان کا نہ کرنا، یہ شمار کیا گیا ہے انکار کے علامات میں سے۔ اور نیچے کریں، ومن اجل ذلك نزلوا منزلۃ المنکرین والقی الیہم الخبر مؤکدا بمؤکدین، اور اسی وجہ سے ان کو منکرین کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اور انہیں جو خبر دی گئی ہے وہ موقت دی گئی ہے دو موقت کے ذریعے سے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي قَوْلِ حجل ابن نزلہ کے قول میں یہی حال ہے۔ فَإِنَّ شَقِيقًا لَا يُنْكِرُ رِمَاحَ بَنِ عَمِّهِ، شقیق اپنے چچا کے بیٹوں کے پاس نیزے ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہے، وَلَكِنَّ مَجِيئَهُ عَارِضًا رُمْحَهُ مِنْ غَيْرِ تَهَيُّئٍ لِلْقِتَالِ وَلَا اسْتِعْدَادٍ لَهُ، لیکن اس کا آنا اپنے نیزے کو آڑے رکھ کر کے بغیر قتال کے تیار ہوئے اور اس کے لیے تیاری کیے ہوئے، دلیل، یہ دلیل ہے علی عدم اکتراثی ہی کہ اسے پرواہ نہیں ہے، وعلی انہ، اور اس بات کی دلیل ہے انہ یعتقد، وہ یہ سمجھتا ہے، ان بنی عمہ عزل، اعزل کی جمع عزل، کہ اس کے چچا کے بیٹے جو ہیں جن سے ان کا مقابلہ ہے وہ خالی ہیں، خالی ہاتھ ہیں، لا سلاح معہم، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ فلذالک انزل منزلۃ المنکرین، اسی لیے اسے منکرین کے درجے میں اتار لیا گیا۔ فاکد له الخبر، خبر کو اس کے موقت بنا کے اسے خبر دی گئی، اس کے لیے خبر کو موقت کیا گیا، وخوطبہ، اور اسے مخاطب کیا گیا خطاب المنکر، منکر کی خطاب کی طرح۔ فقیل له، چنانچہ اس سے کہا گیا کہ ان بنی عمک فیہم رماح، ان تاکید کے ساتھ۔ چلیں اور نیچے کریں۔ انظر الى المثال الخامس، پانچویں مثال کو دیکھیں۔ ترى ان اللہ سبحانہ یخاطب المنکرین الذین یجحدون وحدانیتہ، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ان منکرین سے جو اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ ولکنہ القى الیہم الخبر خالیہ من التوکید، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خبر دی ہے وہ تاکید سے خالی ہے۔ کما یلقى لغیر المنکرین، جیسا کہ تاکید سے خالی خبر دی جاتی ہے غیر منکرین کو۔ فقال، چنانچہ فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فما وجہ ذلك، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ الوجہ ان بین ایدی هؤلاء من البراہین الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه نہایت الاقناع، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے روشن دلیل اور فیصلہ کن حجت، دلیل قاطع، مضبوط دلیل اتنی ہے کہ اگر اس میں وہ غور کریں تو اس کے اندر پائے لیں گے کہ بہت ہی زیادہ اقناع کہتے ہیں کسی کو منا لینا، پرسوئنگ کر لینا، بہت ہی زیادہ اقناع کی دلیل ہے، مان لینے کی دلیل ہے، قانع ہو جانے کی دلیل ہے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يُقِمِ اللَّهُ لِهَذَا الْإِنكَارِ وَزَنًا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی کو اہمیت نہیں دی، لم وزن نہ قائم کرنا، کسی کو اہمیت نہ دینا، ولم یعتد به، اور اس کو کوئی شمار نہیں کیا اس انکار کو، فی توجیہ الخطاب الیہم، انہیں خطاب کرنے میں۔ وکذالک الحال فی المثال الاخیر، اور یہی حال آخری مثال میں ہے۔ فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر الجهل ما لو تأملہ لارتدع عن انکارہ، اس لیے کہ مخاطب کے پاس اتنے دلائل ہیں جہالت کے نقصان دہ ہونے پر کہ اگر وہ اس میں غور کر لے تو انکار سے باز آ جائے۔ ولذلک القی الیہ الخبر خالیہ من التوکید، اور اسی لیے سے جو خبر دی گئی ہے وہ تاکید سے خالی ہے۔ کلیئر ہے؟
آسان ہے بالکل. سر آ جائیں نیچے. جی سر یہ جو پیچھے مثال ہے دوسری والی، ہاں ان النفس لامارہ بالسوء، سر وہاں پہ یہ متردد کے درجے میں تو اتار دیا، لیکن ایک سے زیادہ تاکید آئی ہے، لا کے کہاں؟ ذریعے سے بھی، لام کے ہاں ذریعے سے وہی، بھی۔ ہاں ہاں بالکل وہی میں نے کہا تھا شروع میں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ متکلم کتنا اس کو منکر مان رہا ہے اور کتنی تاکید لا رہی جائے. عام طور سے جو مثال دی ہے ایک کے لیے طلبی ہے، کہیں کہیں دو بھی ہے طلبی کے لیے. آئے نیچے اور ان بنی عم رماح وہاں منکر ہے اور ایک ہی تاکید ہے. نموذج بین وجہ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر فیما جاتی، بیان کریں کہ خبر کیوں نکل گیا اپنے ظاہر کے تقاضے سے. قال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہاں پہ کیا ہے؟ سر سوال پیدا ہو رہا تھا کیا ہو جائے گا، تو یہاں پہ ان کے درجے میں، متردد کے درجے میں اتار کر ایک بار اتار لیا کیا، تاکید۔ اور اسے جو ہے کیا کیا گیا، تاکید سے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لایا گیا. دوسری مثال میں ان بر الوالدین لواجب، آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو کہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا. جی، نافرمانی کی وجہ سے اس کو منکر کے درجے میں ہی اتار دیا، تو نافرمانی کی وجہ سے اس کو منکر کے منکر درجے کے میں اتار درجے۔ کر کے موقع کیا گیا. اسی طریقے سے ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال پہ مطلع واقف ہے. کس سے کہیں گے آپ؟ جو لوگوں پر تو ناحق وہی ظلم چیز، کرتا رہتا ہے. جی جی، تو تو ظلم کا اس کے منکر تو وہ نہیں ہے. سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب یقین نہیں رکھتا ان چیزوں پر، ہاں، تو منکر کے درجے میں بھی اس کو اتار دیا اتار کر ایک بار کلام تاکید۔ موقع کیا گیا. ایسے اللہ موجود، اللہ موجود ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو کہ الہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. تو کلام موقع ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، اگر وہ غور کری تو اس لیے ایسے لایا۔ اجابہ کے اندر کسی بات کی وضاحت ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. انشاء، خبر اور انشاء، یہی دو ہمارے سلیبس میں بھی ہے، خبر و اقسام ہو اور انشاء و اقسام ہو. انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور غیر طلبی. اس سوال ڈائریکٹ یہاں سے پوچھا جا چکا ہے مثال دے کر کے اسٹیٹمنٹ والے بیان میں، کہ یہ انشاء ہے اور یہ انشاء نہیں ہے. اس کی جتنی قسمیں ہیں وہ یاد رکھیں گے. ہم اس کو پڑھتے ہیں. چلیے، معلوم ہے انشاء کسے کہتے ہیں؟ شروع میں آ گیا کسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. جھوٹا نہ کہہ تو اب سکے۔ جو ہے قاعدے پر آئیں اور وہاں ہم پڑھتے ہیں. اور اوپر جی، القاعدہ الانشاء نوعان، انشاء کی دو قسمیں ہیں، طلبی و غیر طلبی. ایک طلبی اور غیر طلبی. لفظ سے ہی بالکل واضح ہے اور ہم نحو میں ہی پڑھتے آئے ہیں. طلبی جس سے کسی چیز کو طلب کیا جائے، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو مانگا جائے، اور ایسا کلام جس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے اندر کوئی طلب نہیں ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ جیسے تعجب کرتے وقت، کسی کی مدح کرتے وقت، جو مدح اور ذم کے جو افعال اس کو استعمال کرتے وقت، وہ چیزیں یہاں پر آگے آ رہی ہیں. دیکھیے، الانشاء نوعان طلبی و غیر طلبی. فالطلبی ما يستدعي مطلوبا غیر حاصل. وقت الطلب، طلبی وہ ہے جو کہ طلب کے وقت میں حاصل نہ ہو. ويكون بالامر، کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ امر کے ذریعے، نہیں کے ذریعے، استفہام کے ذریعے، تمنی کے ذریعے اور ندا کے ذریعے ہوتا ہے. یہ 5 قسمیں ہیں اور انہی 5 قسموں کو یہ بیان کریں گے اور یہ بحث خبر اور انشاء کی ختم ہو جائے گی. ایک حصہ ختم. دوسرا غیر طلبی. غیر طلبی کسے کہتے ہیں؟ جو مطلوب کا تقاضا نہ کرے. وَلَهُ صِيَغٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سارے صيغے ہیں، ان میں سے تعجب ہے، مدح ہے، ذم ہے، قسم ہے، افعال رجا ہے. اسی طرح صيغ العقود ہیں. عقود کسی عقد کا عقد کیا جائے، جیسے بعت اشتریت، میں نے خریدا بیچا. تو یہاں پہ خبر دینا مقصود نہیں ہوتا عقد کے وقت، بلکہ خریدنا بیچنا ایک عقد ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نکحت، نکاح والا وہاں بھی عقد ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ سب کس کے اندر آئے گا؟ غیر طلبی کے اندر آئے گا. اور غیر طلبی علم المعانی سے بحث نہیں کرتا، یعنی علم المعانی غیر طلبی سے بحث نہیں کرتا.
اس لیے اس کی اقسام یہ بیان نہیں کریں گے. طلبی سے بحث کرتا ہے اور اس لیے اس کے 5 اقسام بیان کریں گے. چلیے تو ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے مثال کے اندر کہ کون طلبی ہے اور کون غیر طلبی ہے. تو جس کو یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ جس کے اندر امر ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، تمنی ہو، ندا ہے، وہ کیا ہوگا؟ طلبی ہوگا. اور جس کے اندر اس کے علاوہ چیزیں ہوں وہ غیر طلبی ہوں گی. بس اتنی سی بات اس سبق کے اندر ہم کو سمجھنا ہے. اوپر کریں آپ. احب لغیرک ما تحب لنفسک، اپنے علاوہ کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ بولتے چلے کھٹاکھٹ ہوتا جائے. امر سر امر طلبی یا غیر طلبی اس طرح بتانا ہے. امر طلبی. اچھا سر طلبی امر طلبی. من کلام جی الحسن رضی اللہ عنہ، لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت، بدلہ اتنا ہی طلب کرو، بدلہ مت طلب کرو مگر اتنا ہی مقدار میں جتنا تم نے کیا ہے. کم کرو، زیادہ مت طلب کرو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، طلبی نہیں. نہیں طلبی. وقال ابو الطیب، متنبی کیا کہہ رہا ہے؟ نیچے کریں. اور الا مال سیف الدولہ اليوم عاقبا، ارے کیا ہو گیا ہے سیف الدولہ کو آج؟ کیا عاقبا مجھ سے ناراض ہے. فداح الورا، مخلوق اس پہ فدا ہو. اور یہ اگلا جملہ الگ ہے. امد السیوفی مضاربہ، وہ بہت تیز تلوار ہے کاٹنے کے اعتبار سے. اس میں تعریف کر رہا ہے، ناراض ہوا ہوگا کسی بات پر، اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. جی اس کے اندر کیا ہے؟ استفہام ہے، طلبی ہے. وقال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یا لیت شعری ولیت الطیر تخبرونی، اے کاش، شعری بولتے ہیں احساسات کے لیے، جذبات کے لیے، میری کاش اس طرح سے ہوتا، اور کاش کے پرندہ مجھے بتاتا جو حضرت علی اور ابن عفان کے درمیان ہوا تھا. یہ بتا. تمنی ہے، طلبی. طلبی. آگے وقال ابو الطیب، متنبی کیا کہے گا کہ یا من یعز علینا ان آواز چلی گئی. طلب یہ آواز کو طلب کر رہی ہے سر. یہ آواز آ رہی ہے؟ وائی فائی ڈسٹرب ہو رہا آج تھوڑا. جی دیکھیں ابھی آنے سے. وقال ابو الطیب، ابو الطیب کے کیا کہنا، یا من یعز علینا ان نفارقہم، اے وہ لوگ جن کو چھوڑنا ہمارے اوپر دشوار ہے، گراں گزرتا ہے. وجداننا کل شیء بعدکم عدم، ہمارا ہر چیز کا پا لینا تمہارے بعد نہ ہونے جیسا ہے، یعنی تمہارا کوئی بدل نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، کیا بتانا ہے؟ سر ندا ہے یا شروع میں، اور طلبی. ندا طلبی. ٹھیک ہے، 5 قسم ہو گئیں جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اب غیر طلبی کی مثال دیں گے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، بحث یہاں پہ پوری ہوگی اس کی. نیچے کریں. اور وقال الصمہ ابن عبداللہ، یہ بھی دھیان رکھیں، صمہ ابن عبداللہ یہ حاشیے میں دیا ہے کہ کس زمانے کے شاعر ہیں، شعراء دولہ امویہ میں سے ہیں. تو پوچھ لے گا کہ لیس من شعراء جاہلیین، اور صمہ دے دے گا. اور درید ابن صمہ سے نام ملتا جلتا ہے، اور آدمی غلط بھی کر سکتا ہے، تو اس سے بھی سوال بنتے ہیں. بنفسی تلک الارض ما اطیب غبا، غبا وہ
ٹیلے اونچی جو زمین ہوتی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری جان قربان ہوں زمین پر، کتنا عمدہ ہے ٹیلے وہ. وما احسن المصطفیٰ، اور گرمی گزارنے کی کتنی اچھی جگہ ہے. متربع، اور جو ہے ربیع کے موسم گزارنے کی کتنی اچھی جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ ہوگی ٹھنڈی جہاں اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ سر یہ تعجب ہے، غیر ما طلبی، احسن، ما اطیبہ یا تعجب ہے، اور طلبی ہے کہ غیر طلبی ہے، غیر طلبی. بس یہ بتانا ہے. وقال الجاحظ من کتاب، جاحظ نے کہا کس سے؟ کسی کتاب سے، کسی کتاب سے اخذ کیا ہے، شاید یہ معنی ہوں گے. اما بعد فنعم البدیل من الذلۃ الاعتذار، لغزش ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا کتنا اچھا بدل ہے. وبئس العوض من التوبۃ الاصرار، اور گناہ کے بعد اصرار کرنا کتنا برا بدل ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ نعمت سر مدح ہے اور بے سم ہے، غیر طلبی. غیر طلبی. وقال عبداللہ ابن طاہر، عبداللہ ابن طاہر کون ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. لعمرک ما قیل، کیا ہے؟ لعمرک ما بالعقل یکتسب الغنى ولا باکتساب المال یکتسب العقل. تیری قسم، ایسے بولتے ہیں تیری عمر کی قسم میں، تیری قسم، عقل کے ذریعے سے مالداری نہیں حاصل کی جا سکتی، اور نہ ہی مال کے ذریعے سے عقل حاصل کی جا سکتی، عقل حاصل کی جا سکتی. دیکھیے سر کیا ہے؟ قسمی غیر طلبی. قسم غیر طلبی. وقال ذو الغمہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي شجی البلابل. بلابل نیچے حاشیے میں دیکھا ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں کس کی جمع ہے؟ بلبال. بلابل غم کے معنی میں آتے ہیں، جو سینے کے اندر انسان کے ہوتے. شجیج البلابل، جس کے سینے میں بہت غم ہے. کہہ رہا کہ شاید آنسوؤں کا گرنا لے آئے راحت، کس سے؟ من الوجد، غم سے، حزن سے. او یشفی شجی البلابل، یا جس کا سینہ غموں سے بھرا ہوا ہے اس سے راحت جیسے شفا دے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سر یہ رجا ہے اور غیر طلبی. غیر طلبی. ٹھیک ہے، نیچے آئیں. اور ایک مثال رہ گئی شاید اوپر، یہ بھی رجا ہی ہے. عسى سائل ذو حاجة ان منعته من اليوم سؤلا ان يكون له غد. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سوال کرنے والا جو ضرورت مند ہے، آپ اسے منع کر دیں آج، سؤلا دینے کے لیے کچھ منع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کا ہو. ان يكون غد له، یعنی کل وہ مالدار ہو جائے گا، اور آپ کو ماننے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ آپ کو نہ دے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، افعال رجا ہے، اور کیا ہے؟ غیر طلبی ہے. بحث دیکھیں. الامثلۃ المتقدمۃ جميعها انشائیہ، جو جتنی مثالیں گزری ہیں وہ سب کیا ہیں؟ انشائیہ ہیں. لانها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، اس لیے کہ وہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتے. واذا تدبرتها جميعها وجدتها قسمین، اب جب آپ ان تمام میں غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دو قسمیں اس کی ہیں. فامثلۃ الطائفۃ الاولى، جو پہلے مجموعے کی مثالیں ہیں، یطلب بها حصول شیء، اس کے ذریعے سے کسی چیز کے حصول کو طلب کیا جا رہا ہے. لم یکن حاصلا وقت طلب، جو طلب کے وقت حاصل نہیں تھا، جو چیز نہیں تھی. ولذلك يسمى الانشاء فيها طلبيا، اسی لیے اس میں جو انشاء ہے اس کو کہتے ہیں طلبی. فيها جو ان جملوں کے اندر، اسے طلبی کہتے ہیں. اما امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، رہ گئے دوسرے مجموعے کی مثالیں، فلا يطلب بها شيء، اس کے ذریعے کسی چیز کو طلب نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اسے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کلام کا اسٹرکچر ایسا ہے، اس لیے اسے انشاء کہیں گے. ولذلك يسمى الانشاء فيها، اس میں جو انشاء ہے اس کو کیا کہیں گے؟ غیر طلبی. تدبر الانشاء الطلبی فی امثلۃ الطائفۃ الاولى، پہلی مثالوں میں دیکھیں، پہلے مجموعے کی مثالوں میں دیکھیں کہ انشاء طلبی میں غور کریں. تجدہ تارۃ یکون بالامر، کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تو امر کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے مثال میں ہے، کما فی المثال الاول.
वतारतन बिन्नही कमा फिल मिसाल सानी, और कभी नहीं के जरिए होता है जैसा कि दूसरी मिसाल में है। वतारतन बिल इस्तिफहाम कमा फिल मिसाल सालिस, और कभी इस्तिफहाम के जरिए होता है जैसे तीसरी मिसाल में है। वतारतन बितमन्नी होता है कमा फिल मिसाल राबी में है। और नीचे करें, वतारतन बिन निदा, और कभी निदा के जरिए होता है कमा मिल मिसाल खामिस, जैसा कि पांचवी मिसाल में है। नीचे करें, और आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। वहादिही अनवाउल इंशा तलबी, और यही इंशा तलबी की किस्में हैं। अल्लती सनबहस अन्हा फी हादल किताब, जिसके बारे में हम इस किताब के अंदर बहस करेंगे। पांचों को अलग अलग बयान करेंगे कि अमर कैसा होता है, उसके सीगे कितने होते हैं, किस माने के लिए आते हैं, असली माना क्या है, कभी कभी दूसरे माने में आ जाते हैं, वो क्या है, ये चीज़ें बयान करेंगे। बहस थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है। वो सारी चीज़ें हम नहव में में पढ़ चुके हैं। उन्जुर इला अमसलत ताइफत सानिया, दूसरे मजमुए की मिसालों को देखें। तजिद वसाइल अल इंशा फीहा कसीरा, आप देखेंगे कि उसके अंदर जो इंशा के वसाइल हैं बहुत सारे हैं। फ़क़द यकूनु बिसियग़ ताज्जुब, कभी तो ताज्जुब के सीगे से है जैसा कि छठी मिसाल में है, और कभी तो मदह और ज़म के सीगे से है जैसा कि सातवीं मिसाल में है, या कसम के ज़रिए है जैसा कि आठवीं मिसाल में है, या लअल्ल आसा के वगैरह के ज़रिए है जो अदवात रजा में से है जैसा कि आखिरी दो मिसालों में है। वक़द यकूनु बिसियग़िल उक़ूद, और कभी कभी उक़ूद के सीगे से होते हैं जैसा कि बिअतु और इश्तरैतु में होता है। व अनवाउल इंशाई गैर तलबी लैसत मिन मबाहिस इल्मिल मानी, इंशा गैर तलबी ये इल्म मानी के मबाहिस में से नहीं है। इसके भी है क्यों नहीं है, पूरी वजाहत इसकी किताबों में है। वलिदालिक नक़तसिर फ़ीहा अला मा ज़करना, इसीलिए हम इख्तिसार करते हैं उस पे जो हमने जिक्र किया है। वला नुतीलु फ़ीहा अल बहस, और हम उसमें लंबी बहस नहीं करेंगे। इंशा तलबी की किस्में जो हैं वो बयान करेंगे। अब नमूज़ज हम देख लेते हैं और सबक ख़त्म करते हैं। रेडी हैं आप लोग? जी जी। जी सर। ये बयान नौइल इंशा फ़ी कुल्ली मिसाल मिनल अमसिला अल आतिया, उसके लिए नमूज़ज क़ाल अबू तम्माम ला तस्क़िनी मा अल मलामी फ़इन्ननी सब्बुन क़द इस्तअज़बतु मा बुकाई, कि मुझे मलामत का पानी मत पिलाओ, यानी मुझे लान तान मत करो, क्योंकि मैं आशिक हूँ, सच्चा आशिक हूँ। अपने रोने के पानी को भी मीठा समझता हूँ। क्लियर है? मैं सच्चा आशिक हूँ, जो आंसू होता है उससे भी मैं पी जाता हूँ मीठा समझ करके, तो मलामत मत करो। अब यहाँ पे क्या है? ला नहीं है तलबी। नहीं है और तलबी है, बस इतनी सी बात है। अमिम्मा युसर जो मनकूल है अरबों से, अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकूना बगीबक यौमम्मा, अपने चाहने वाले से किसी हो थोड़ा आराम से मोहब्बत करो, क्यों हो सकता है कि अन यकूना बगीदक यौमम्मा, वो किसी दिन तुम्हारा जो है नापसंदीदा बन जाए। तो बहुत ज्यादा जो है इतना चीनी मत डालो कि सड़ जाए। वो अब बगीज़ का हौनम्मा, और जो तुम्हारा बगीज़ है जिसे तुम्हारी दुश्मनी नापसंद करते हो उससे भी थोड़ा आराम से बुग़्ज़ करो। आसा अन यकून हबीबा का यौमम्मा, हो सकता है किसी दिन वो तुम्हारा महबूब बन जाए। तो यहाँ पे क्या है? सर शुरू में तो अहबिब से अमर है और तलबी, आगे असा हम्म है तो गैर तलबी है, फिर हम्म आगे फिर से अबगिज़ से तलबी है, और फिर असा हम्म, से आगे गैर तलबी। हम्म, ठीक है, क्लियर है, दोनों वही है। क़ाल इब्न ज़य्याद यमदहुल फ़द्ल इब्न सहल की तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं कि या नासिर अद्दीनी इज़ रस्सत हबाइलुहु, ऐ दीन की मदद करने वाले जबकि दीन की रस्सी जो है कमजोर हो जाती है। लअन्त अकरम मन आवा व मन नसरा, आप सबसे करीम हैं उन लोगों में जिन्होंने पनाह दी और जिन्होंने मदद की। इसमें क्या है? या नासिर अद्दीन निदा है तलबी। निदा है और तलबी है। नीचे करें, लिउमय्यत इब्न अबी सल्त फी तलब हाजतिन अअज़कुरु हाजती अम क़द कफ़ानी, क्या मैं अपनी ज़रूरत का जिक्र करूं या मेरे लिए काफ़ी हया आपका हया, आपकी हया। इन नशीमतकल हयाओ, आपकी आदत है, अखलाक है हया। कहना चाह रहा है कि मैं मांगूं, या आपके अंदर इतनी हया है कि आप ये चाहते नहीं कि कोई मांगे मुझसे और मैं उसे मुकल्लफ करूं कि उसे मुझसे मांगना पड़े। समझ में आया? जी जी। तो अज़कुर यहाँ क्या है? सर इस्तिफ़ाम है और तलबी। तलबी। फ़क़ाल ज़ुहैर इब्न अबी सलमा निअम इम्रअन हरीमुन
لم تعر نائبۃ الا وکان لمرتاع بها وزرا، کتنے اچھا آدمی ہے حرم کہ کوئی مصیبت طاری نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، لمرتاع بها، اس مصیبت سے ڈرنے والے کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ سر یہ مدح ہے، غیر طلبی۔ غیر طلبی ہو جائے گا۔ ٹھیک اجارتنا، اجارتنا انا غریبان ہا ہونا، اے پڑوس، ہم دونوں یہاں پہ اجنبی ہیں، وکل غریب للغریب نصیب، اور ہر اجنبی دوسرے اجنبی کے لیے جو ہے قریب رشتہ دار ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی جو ہے اچھا، مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اجارتا، یہ ندا کے لیے ہے نا سر ہاں یہاں پہ؟ ندا کے لیے، جی طلبی۔ تو ندا ہے تو طلبی ہوگا۔ اور یا لیت من یمنع المعروف یمنعه حتی یذوق رجال غب ما صنعوا، اے کاش کہ جو بھلائی کو روکتا ہے بھلائی اسے روک دے، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو اس طرح کام کرتے ہیں وہ چکھ لیں غبہ یا عاقبت ما صنعوا، اپنے کرتوت کا پھل، جو انہوں نے کیا ہے اس کا انجام وہ چکھ لیں۔ یہ اس کے معنی ہے، واضح ہے؟ بتائے کیا ہے یہاں پہ؟ تمنی ہے اور طلبی ہے سر۔ تنمی کیا ہے؟ تمنی اس لیے طلب یہ، ٹھیک ہے۔ آگے وقال ابو نواس یستعطف الامین، امین سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، وحیات رأسک لا اعود لمثلها وحیات رأسک، تیرے سر کی قسم میں اب ایسا جیسا کام نہیں کروں گا دوبارہ۔ کیا ہے؟ سر یہ قسمیہ ہے سر، قسم ہے تو غیر طلبی۔ غیر طلبی۔ وقال دعبل الخزاعی ما اکثر الناس لا بل ما اقلهم، کتنے زیادہ لوگ نہیں بلکہ بہت کم ہیں، وہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ اللہ یعلم انی لم اقل فندا، اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہا، فندا جھوٹ، انی لافتح عینی حین افتحها، بے شک میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں جب کھولتا ہوں، علی کثیر، بہت سے لوگوں پہ آنکھ کھولتا ہوں کہ کون کون ہے، ولکن لا ارى احدا، لیکن میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں، وہ لوگ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، اخلاق ان کے بہت بگڑ چکے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ سر یہ تعجب ہے، غیر طلبی۔ اور غیر طلب، اسی طرح ما اکثر اور ما قل دونوں کے اندر ٹھیک تعجب ہے۔ اور نیچے کریں، ختم ہو گئی تمرین۔ جی جواب اس کے اندر وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے حل کیا۔ اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے پانچوں قسمیں جو انشاء طلبی کی ہیں، جس سے علم معانی میں بحث ہوتی ہے، اور پھر اس میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں ورنہ کلاس ختم کی جائے۔ آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔